نشہ جو ہے، شراب ہو یا یہ دیگر جو اشیاء ہوتی ہیں جن سے نشہ آ جاتا ہے، یہ چیزیں عقل کو زائل کر دیتی ہیں۔ اسلام کا جو ایک مطلوب ہے، ایک اسلام کا جو حسن ہے، اسلام جو چیز چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر، قرآن پاک کی آیات پر، احادیث مبارکہ پر، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سیرت ہے، پھر ایک حسن معاشرت ہے، گھر کا ایک اپنا ماحول ہے، اور بھی 100 قسم کے معاملات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ معاشی زندگی ہے، اسے کمانا ہے، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بہت یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ اب ان تمام جگہوں پر کسی کو پورا اترنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، اپنی ذہانت کا استعمال کرنا پڑے گا، اچھے اور برے کی پہچان ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب نشہ ان چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے، گویا کہ ایسا تھا جیسے کہ ذہن سکڑ گیا، خون جیسے خشک ہو گیا، عقل کو خشک کر دیتا ہو اور اسے ڈیمانڈ آتی ہو اندر سے کہ بس یہ جو دعا اور یہ جو تم جو ڈرگس لے رہے ہو یہ دو تو ہم جی سکیں گے، ورنہ ہمارا جینے کا تصور نہیں ہے۔ تو وہ ساری کی ساری اس کی یہ زندگی جو ہوتی ہے، یہ دنیا میں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جو اس کو سر انجام دینے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب یکسر اس کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے نشہ۔ نہ اس نشے پر اس کی ماں کی محبت غالب، نہ اس نشے پر اس کی باپ کی شفقت غالب، نہ اس نشے پر اس کے بچوں کی شفقت، محبت، تربیت غالب، کوئی چیز اس کے غالب نہیں آتی۔ نہ نشہ اسے نماز کے لائق چھوڑتا ہے، نہ نشہ اسے طہارت کے لائق چھوڑتا ہے، نہ نشہ اسے عبادت کے لائق چھوڑتا ہے، نشہ اسے کسی لائق نہیں چھوڑتا، اور ایک معاشرے کا بالکل ایک کٹا ہوا فرد بن کے رہ جاتا ہے، ایک ایسا جسم کا عضو بن کے رہ جاتا ہے جس کا بظاہر کوئی استعمال نہیں ہوتا، جبکہ یہ بہت کام کا تھا اور یہ بہت کام کا ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد کام کا ہونا، اس کا بنیاد سب کچھ ہے، لیکن اس نشے نے میرے اس بھائی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔